نافرمان بیٹے کا عبرتناک انجام۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو حازم علیہ رحمۃ اللہ علیہ الرحمن آپ فرماتے ہیں، مجھے کسی شخص نے ایک عبرتناک واقعہ کچھ یوں سنایا۔ ایک مرتبہ جنگل بیابان میں مجھے رات ہو گئی۔ ہر طرف سناٹا طاری تھا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ کچھ دور دو جھونپڑیاں مجھے نظر آئیں۔ میں نے وہاں پہنچ کر بلند آواز سے سلام کیا۔ جھونپڑی سے ایک نوجوان عورت اور دوسری جھونپڑی سے ایک بڑھیا باہر آئی۔ میں نے کہا، میں مسافر ہوں، کیا رات کے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے کیا؟ نوجوان عورت نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، اس ویرانے جنگل میں ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے ضیافت کی جا سکے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی حلال جانور ہے جسے ذبح کر کے تمہاری مہمان نوازی کی جائے۔ میں نے کہا، پھر تم دونوں اس ویرانے جنگل میں کس طرح زندگی بسر کر رہی ہو، کس طرح زندگی گزار رہی ہو؟ اس نے کہا، اللہ عز و جل کی عطا، اس کے نیک بندوں اور مسافروں کے سہارے ہماری زندگی کے دن ایام گزر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں وہاں سے کچھ دور ایک جگہ سائے میں ٹھہر گیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اچانک ایک سمت سے گدھے کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ خدا عز و جل کی قسم، صبح تک وہ آواز مجھے سنائی دیتی رہی۔ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ میں نے وہ رات کسی طرح جاگ کر گزاری۔ صبح ہوتے ہی میں اس سمت چل دیا جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ وہاں پہنچا تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں ایک قبر تھی جس میں ایک گدھا گردن تک دفن تھا۔ اس کے سر اور پیٹھ سے مٹی ہٹ چکی تھی۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچ کر گدھے اور قبر کے متعلق پوچھا، دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، اگر تم اس کے متعلق نہ پوچھو تو کیا کوئی حرج تو نہیں؟ میں نے کہا، میں اس بھیانک منظر کے متعلق ضرور دریافت کرنا چاہوں گا، برائے کرم مجھے صورتحال سے آگاہ کر دیجیے۔ عورت نے کہا، اچھا، اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو سنو۔ خدا عز و جل کی قسم، وہ گدھا جو تم نے قبر میں دفن دیکھا وہ میرا شوہر اور اس بڑھیا عورت کا بیٹا تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے گزشتہ رات تمہیں یہ منظر دکھایا، میرا یہ شوہر اپنی ماں کا بہت زیادہ نافرمان تھا۔ میں نے اس سے زیادہ ماں کا نافرمان دنیا میں کوئی شخص نہ دیکھا۔ جب بھی اس کی ماں اسے کسی بری بات سے منع کرتی، کسی برائی سے منع کرتی، تو وہ اسے اس طرح بد کلامی کرتا اور کہتا، دفع ہو جا، کیا گدھی کی طرح چیخ و پکار کر رہی ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، جا، مجھے تیری بات نہیں سننی۔ آخر کار دکھیاری ماں نے تنگ آ کر کہا، اللہ تعالیٰ تجھے گدھے کی طرح بنا دے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ نافرمان مر گیا تو ہم نے اسے دفنا دیا۔ اس پاک پروردگار عز و جل کی قسم جس نے ہمیں اس ویرانے جنگل کا مکین بنایا، جس دن ہم نے اسے دفنایا اسی دن سے یہ گدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ ماں کا نافرمان اور اپنی ماں کو گدھی کہنے والا اب روزانہ اپنی قبر میں گدھے کی طرح چیختا ہے، اور ہر رات اس کی قبر سے یہ آواز سنائی دیتی ہے، اللہ اکبر، الامان والحفیظ۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل ہم سب کو والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنی ماں کو برا بھلا کہے، اور وہ بھی اس بات پر کہ اسے برائی سے کیوں روکا جا رہا ہے، کیوں منع کیا جا رہا ہے، کس وجہ سے اس کو منع کیا جا رہا ہے برائی سے، بری بات سے۔ اللہ اکبر۔ ایسے نافرمان کا انجام بھی پھر ایسا بھیانک ہی ہوتا ہے کہ زمانے کے لیے عبرت کی علامت بن جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی عبرت کے لیے برزخ کے مناظر ظاہر کر دیے جاتے ہیں تاکہ گناہوں پر مصر رہنے والے ان ہولناک مناظر سے عبرت حاصل کریں اور توبہ کی طرف مائل ہوں۔
والدین کا مقام و مرتبہ دین اسلام نے بہت بلند اور معظم بنایا۔ اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں والدین کی اطاعت کا حکم دیا۔ بدبخت و نامراد ہے وہ شخص جس سے اس کے والدین ناراض ہوں۔ والدین کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ والدین سے حسن سلوک کی بارہا تاکید کی گئی ہے، بلکہ ان کو اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں وہ آخرت میں تو سزا کے مستحق ہیں ہی، لیکن دنیا میں بھی انہیں نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل ہمیں والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور ان کا مطیع و فرما بردار بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔